ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ اوپر کے درخت جیسے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ حدیث نبی۔ تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ارشاد ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر فجر اور عصر ادا کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ جو شخص مسلمان پر سے مصیبت دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت اس پر سے دور فرمائے گا۔ حدیث نبوی۔